بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں چند بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں آپ رضی اللہ عنہا کے نام و نسب کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام حفصہ تھا اور آپ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا، جو مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور صحابی ہیں، یہ دونوں حقیقی بھائی بہن ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے 5 برس قبل ہوئی۔ حدیث، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بچپن کے حالات اور ان کی بچپن کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ حدیث اور تاریخ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بعثت نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے اور اس گروہ کے سرغنہ اور سردار تھے جو نعوذ باللہ روز اس کوشش میں رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اس دنیا سے الگ کر دے یا اس دنیا سے ہٹا دے، دور کر دے۔ اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی ان کا دن رات کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ جیتے ہی اسی لیے تھے تاکہ وہ اس نئے پنپتے ہوئے دین یعنی دین اسلام کو، جس کو وہ لوگ جانتے تھے کہ حق ہے، اس چیز کو وہ مٹا دے تاکہ ان کے اپنے جو ادیان باطلہ ہیں ان کا بول بالا رہے۔ مگر خداوند قدوس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور وہ دن آیا جب ان کے دل پہ جمی ہوئی گرد صاف ہو گئی اور دار ارقم میں پہنچ کر وہ نبوت کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور اسلام کو قبول کر لیا، اور اس طرح تقریباً ان کا پورا خاندان دار اسلام میں داخل ہو گیا، خاص طور پر ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اور کچھ ہی عرصہ بعد ان کے قبیلہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی اور جو افراد اسلام سے بیزار رہے وہ بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنے لگے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جب نکاح کی عمر کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے حبالہ عقد میں دے دیا۔ حضرت خنیس رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ ہجرت حبشہ کے شرف سے بھی مشرف تھے اور اپنے قبیلہ اور خاندان کے نہایت معزز فرد میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت مدینہ منورہ اور غزوہ بدر و احد کی شرکت کا فضیلت بھی حاصل کی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے پہلے شوہر سے ہجرت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، اطمینان کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت میں مشغول ہوئے تو مشرکین مکہ کو اس بات پہ بہت غصہ آیا اور انہوں نے مدینہ کے قریب بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ چنانچہ رمضان 2 ہجری میں بدر کا فیصلہ کن معرکہ پیش آیا اور اسی معرکہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ جانصارانہ طور پر شریک ہوئے اور مشرکین سے مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے، مگر پھر وہ اسی زخمی حالت میں مدینہ منورہ اٹھا کر لائے گئے اور اپنے باقی مادہ لمحات کو انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارا اور دار آخرت کو چلے گئے۔ یہ قول مورخ الیعمری، علامہ ذہبی
اور ابن سعد وغیرہ کا ہے۔ ایک دوسرا ان کے موت کے سلسلے میں قول جو ہے وہ اسد الغابہ اور اصابہ میں مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خنیس رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے عظیم معرکہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اسی میں زخمی ہوئے، اور اسی زخم کی بنا پہ مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خیر، حضرت خنیس رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بننے کے نہایت اعلیٰ و معزز شرف سے مشرف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے 3 ہجری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنشینی اختیار کی، جس کا خاصا آپ پہ اثر ہوا۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کل 60 احادیث مروی ہیں، ان میں سے 5 کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح یعنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ اب جانتے ہیں آپ رضی اللہ عنہا کے فضل و کمال کو۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً 7.5 برس کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، اور حضر کے علاوہ سفر میں بھی آپ کو معیت کا شرف حاصل رہا۔ اس زمانہ میں انہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ فیض کیا اور فضل و کمال کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر اپنی زندگی بھر اپنے محبوب کی علمی و عملی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرتی رہیں، اور امت جو ہے ان کے انوار سے مستفید ہوتی رہی۔ تمام ازواج مطہرات بلا شبہ جنتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی، مگر جن کو دنیا ہی میں خداوند قدوس کی طرف سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اس کی بشارت مل گئی، تو پھر اس کے مقام و مرتبہ اور فضل و کمال کا کیا کہنا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی من جانب اللہ اس بشارت عظمیٰ سے مشرف ہیں جو ان کی فضیلت و کمال کی واضح دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہا کا اخلاق نہایت بلند پایا تھا۔ تا زندگی وہ صائم النہار اور قائم اللیل نہیں، یعنی دن روزہ کی حالت میں گزرتا، اور جب رات کی تاریکی آتی اور سارے لوگ اپنے بستروں پہ لگ جاتے تو اس وقت یہ نماز کی نیت باندھ کر اپنے معبود حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتی۔ ایک روایت میں ہے کہ بوقت انتقال بھی وہ روزے کی حالت میں تھی۔ تو یہ تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے کچھ فضائل و اخلاق، ان کی عادات۔ بلا شبہ وہ اعلیٰ مقام پہ اس سلسلے میں فائز ہیں، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے سن وفات میں کافی روایات پائی جاتی ہیں، اس میں کئی اختلافات بھی ہیں۔ چنانچہ ابو بشر الدولابی کا یہ قول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال 27 ہجری میں ہوا، مگر یہ قول درست نہیں مانا جاتا، اور کئی مورخین نے اس قول کو غلط بھی قرار دیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 41 ہجری میں اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا جس وقت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی تھی، اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 59 برس تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 45 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ام المومنین کی عمر اس وقت 63 برس تھی۔ یہی قول ثالث راجح اور صحیح ترین قول ہے، اور تقریباً تمام اصحاب تاریخ و سیر نے اسی قول کو درست قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے تو 47 ہجری اور کسی نے 50 ہجری کا بھی قول ذکر کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت مروان بن حکم مدینہ منورہ کے امیر تھے، چنانچہ حکم اسلامی کے مطابق انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کاندھا بھی دیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے حقیقی بھائی تھے، حضرت عاصم بن عمر جو باپ شریک بھائی تھے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم جنازہ میں شریک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دونوں بھائیوں یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں یعنی حضرت سالم، حضرت عبداللہ اور حضرت حمزہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ اس طرح اسوہ نبوی کا ایک اور پیکر سپرد خاک ہو کر ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور پہلے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ سے بھی کسی اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلیمی و تعلمی حلقہ کافی وسیع تھا، چنانچہ آپ کے تلامذہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ کے حقیقی بھائی حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے صفیہ بنت ابو عبید، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی حارثہ بن وہب، مطلب بن وداعہ، ام مبشر انصاریہ، عبد الرحمن بن صفوان بن امیہ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام وغیرہم ہیں۔ ان تمام حضرات نے آپ رضی اللہ عنہ سے کسب فیض کیا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو یہ تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں چند بنیادی اور اہم معلومات۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم 5ویں ام المومنین یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی چند معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔